شام کا وقت تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ محل کی فضا پرسکون تھی اور سلطان گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ اس سکون کے عالم میں اچانک وہی کالی بلی جو روز دربار میں آتی تھی آہستہ سے سلطان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حرکات غیر معمولی تھی اور وہ دبے قدموں سے سلطان کے قریب آئی اور کچھ دیر ان کے سرحانے کھڑی ہو کر جیسے انہیں غور سے دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم بلی نے اپنی نوکیلے پنجے سلطان کے بازو پر مارے۔ بلی کے پنجے کی شدت سے سلطان گھبرا کر جاگ گئے۔ نیند سے بیدار ہونے پر انہوں نے فوراً اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں خراشوں کے ہلکے نشانات موجود تھے۔ حیرت کے مارے وہ چند لمحوں خاموش بیٹھے رہے اور ان کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ یہ بلی جو ان سے ہمیشہ پیار سے پیش آتی اچانک ان پر کیوں حملہ آور ہوئی۔ بلی نے سلطان کے چہرے کی جانب ایک نظر ڈالی اور پھر فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سلطان اس واقعے سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بلی کسی پریشانی میں ہے یا اسے کچھ نقصان پہنچا ہے، مگر کمرے میں ہر طرف دیکھنے پر انہیں کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے اور اس بات پر غور کرتے کہ آیا بلی نے ایسا کیوں کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ آخرکار انہوں نے اس واقعے کو وقتی اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے سو گئے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک پہیلی بن گیا جس کا جواب ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔ اگلی رات پھر وہی بلی سلطان کے قریب آئی اور اس مرتبہ اس نے سلطان کے ہاتھ پر پنجے مارے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگی سلطان نے فوراً تحیہ کیا کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ سلطان نے بلی کا پیچھا شروع کیا اور وہ بلی انہیں محل کے باہر ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ رات کا وقت اور خاموشی کا عالم تھا۔ سلطان کے دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے کہ آخر یہ بلی انہیں کہاں لے جا رہی ہے۔ بلی سلطان کو ایک پرانے اور خستہ حال مکان کے پاس لے گئی۔ مکان کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی عرصے سے نہیں رہ رہا۔ بلی نے مکان کے ٹوٹے دروازے سے اندر چھلانگ لگا دی۔ سلطان تھوڑا ٹھہرے اور پھر ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور ایک عجیب سا منظر ان کا منتظر تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں ایک بوڑھی عورت فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے قریب ایک شیخ خوار بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ رو رہا تھا اور بلی اس کے گرد چکر لگا رہی تھی جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ سلطان کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں رحم کا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور عورت کے قریب جا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد عورت نے آنکھیں کھولی اور سلطان کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ سلطان کے سوالیہ نظروں کے سامنے بوڑھی عورت پڑی تھی جو نکاحت اور بیماری کی حالت میں زمین پر لیٹی تھی۔ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی جیسے کسی انجانے خواب سے کانپنا شروع کر دیا، لیکن جب اس کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی پر پڑی تو وہ روتے ہوئے تھوڑا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے نرمی سے اسے پانی پلایا اور تسلی دی کہ وہ اب بالکل محفوظ ہے۔ عورت کے لرزتے لبوں سے چند ہچکیوں کے بعد الفاظ نکلنے لگے۔ بوڑھی عورت نے اپنی زندگی کی تلخ کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن قسمت نے ان پر قہر ڈھایا۔ اس کا شوہر اچانک بیماری کا شکار ہو کر وفات پا گیا اور اس کے بعد ان کے گھر کا نظام بکھر گیا۔ یہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کی نشانی، وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرے بیٹے نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم بے یار و مددگار ہو گئے۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر زمانے کی سختیوں کے گہرے نقوش تھے اور اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ اور اس کا پوتا بھوکے تھے۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ کوئی ہماری مدد کو آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ پھر اس نے بلی کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ کالی بلی اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ فرشتہ بن کر آئی۔ ہر روز یہ کہیں سے دودھ لے کر آتی اور میرے پوتے کو پلاتی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم دونوں مر چکے ہوتے۔ یہ سن کر سلطان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ان کے دل میں تیزی کی دھڑکن آ گئی اور آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بوڑھی عورت نے اپنی کہانی ختم کی تو سلطان کچھ دیر خاموش بیٹھے۔ ان کی سوچ گہری تھی اور ان کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس عورت کی بے بسی اور بلی کی غیر معمولی قربانی پر حیرت زدہ ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، چاہے اس کے لیے کسی بھی وسیلے کا استعمال کیوں نہ ہو۔ بوڑھی عورت کی کہانی سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بے زبان بلی اللہ کے حکم سے ان بے یار و مددگار انسانوں
مسلمانوں کے لیے ذریعہ مدد بن گئی۔ سلطان کی آنکھیں نم سی ہو گئی اور وہ بے ساختہ زمین پر جھک کر سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کا دل اللہ کی عظمت اور حکمت کے احساس سے بھر گیا۔ سلطان نے سجدے میں گریہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے لبوں پر عاجزی سے بھرپور الفاظ تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے عاجز بندے کو ایک بلی کے ذریعے یہ سبق دیا کہ تیری مخلوق کے ساتھ شفقت اور خدمت ہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی رعایا کی خدمت کے لیے ہمیشہ اس راستے پر قائم رکھ۔ سلطان کا سجدہ ایک ایسی عاجزی کا مظہر تھا جو صرف ایک حقیقی مومن کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ سجدے کے بعد سلطان نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ چمک اللہ کی رحمت پر یقین کی تھی۔ سلطان کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ یہ سب ایک غیر معمولی بلی کا روز ان کے پاس آنا، ان کا اس پر رحم کرنا اور پھر بلی کا ان کے لیے راستہ بننا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لمحے سلطان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف اس عورت اور بچے کی ہر ممکن مدد کریں گے بلکہ اپنی رعایا کے ہر ضرورت مند تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ان کے لیے یہ واقعہ ایک یاد دہانی بن گیا کہ اللہ کے راستے میں چلنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ یہ سجدہ نہ صرف شکر گزاری کا تھا بلکہ ایک عہد کا بھی تھا کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں گے۔ سلطان نے فوراً اپنے محفوظ کو بلایا، یعنی محافظوں کو، اور حکم دیا کہ اس عورت اور بچے کے لیے فوری طور پر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے طبیب کو بلایا تاکہ عورت کی صحت کی دیکھ بھال ہو سکے۔ اس کے علاوہ سلطان نے حکم دیا کہ ان کے لیے ایک بہتر گھر فراہم کیا جائے جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ بلی کی اس قربانی نے سلطان کو ایک اہم سبق سکھایا کہ اللہ کی مخلوق کے ذریعے بھی انسان کو ہدایت دی جا سکتی ہے۔ سلطان نے اس بلی کو اپنے محل میں خاص جگہ دی اور حکم دیا کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ بلی سلطان کے پاس ہی رہنے لگی اور لوگ اس سے ایک معجزاتی بلی کے طور پر دیکھنے لگے۔ سلطان نے دربار میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا اور اپنے درباریوں کو نصیحت کی کہ ہر مخلوق کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ کس شکل میں اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایک زبردست سبق فراہم کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ اپنانا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ مخلوق ہمیں ایسے راستے پر لے جاتی ہے جو ہماری اپنی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قیادت کا مطلب صرف حکمرانی نہیں بلکہ اپنی رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا بھی اہم ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔